السلام علیکم ویورز، اپنے والدین اور بھائی کے قتل کے الزام میں جوانی کے 20 سال جیل میں گزار دینے والی اسماء نواب سے پورے خاندان نے لا تعلقی اختیار کر رکھی تھی، مگر ایک شخص باقاعدگی کے ساتھ ان کی ملاقات کے لیے آتا رہا۔ یہ شخص کون تھا؟ ستم رسیدہ خاتون کی آنکھیں نم کر دینے والے انکشافات سامنے آ گئے ہیں، جو کہ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتائے۔ لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس۔ اسماء نواز نے 20 سال کے بعد جب گھر کا دروازہ کھولا تو اندر ایک رکا ہوا وقت ان کا منتظر تھا۔ دیوار پر ٹنگی ہوئی ایک بند گھڑی اور کیلنڈر کے سوا گھر میں اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اسماء نواز پر والد اور والدہ سمیت بھائی کے قتل کی سازش کرنے کا الزام تھا۔ واضح رہے کہ دسمبر 1998 میں انہیں اسی الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور رواں سال 3 اپریل کو انہیں شہادتوں کی عدم دستیابی پر بری کر دیا گیا۔ 2 روز قبل وہ اسی گھر میں داخل ہوئیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اسماء نے بتایا کہ جو گھر انہوں نے ہرا بھرا چھوڑا تھا اس میں اب کچھ نہیں بچا، یہاں تک کہ فیملی کی تصاویر اور ان کی اسناد تک موجود نہیں ہیں۔ واقعے کے بعد سے یہ گھر پولیس کی تحویل میں تھا۔ اسماء نواب کا دعویٰ ہے کہ اس روز وہ کالج سے فارم لے کر واپس آئیں تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ جب اندر داخل ہوئیں تو گھر میں والد، والدہ اور بھائی کی لاشیں موجود تھیں۔ انہوں نے بہت شور مچایا اور خالہ کے گھر جا کر بتایا، تمام صورتحال ان تک آگاہ کی۔ اس 20 سال کی قید میں اسماء نواب سے زمانہ طالب علمی کی صرف ایک دوست ملنے آئیں، لیکن اسماء نے اس سے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ وہ بتاتی ہیں کہ یہ ملاقاتی کوفت کے باعث بن رہے تھے۔ میں ہمت ہار چکی تھی کہ مجھے اب کسی سے نہیں ملنا ہے۔ NGOs کے جو لوگ آتے تھے وہ تکلیف کا باعث بنتے تھے۔ اگر آپ مجھ سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو مجھے ہمت اور حوصلہ دیں، لیکن یہ خواتین بالکل اس کے برعکس تھیں۔ اس سے کوفت ہوتی تھی، اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ اسماء نواب کا کہنا تھا کہ جیل کے باہر سے اندر کے رشتے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ قیدی خواتین 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسماء نواز نے یہ بھی کہا کہ میرے لیے اب جیل چھوڑنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جیل کی ان دوستوں کو چھوڑ کر باہر جاؤں۔ اسماء نواز کی دوستی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بہت زیادہ گہری تھی۔ اسماء نواز کا کہنا ہے کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی باتیں اور یادیں چلی آتی تھیں، میں بہت پریشان ہو جاتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی اور یہ دکھ کسی کے ساتھ بانٹا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 12 روز میں اسماء نواز کو 2 بار سزائے موت سنائی، جبکہ اس مقدمے کو مکمل ہونے میں 20 سال لگ گئے۔ اسماء نواب کہتی ہیں کہ ملک کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، ورنہ وہ 2012 میں ہی رہا ہو جاتی۔ تاریخ پر عدالت لے جاتے تھے، لیکن کبھی وکلا کی ہڑتال تو کبھی شہر کے حالات خراب اور کبھی جج نہیں سنتے تھے۔ کئی سال کیس چلتے رہے مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، کوئی وکیل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مجھے 20 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ لیکن اس کے بعد اسماء نواب کا یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور عدالت نے حکم جاری کیا کہ مقدمہ تکنیکی بنیادوں پر نہیں بلکہ میرٹ پر چلایا جائے۔ کوئی جج سننے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر 2006 میں ایک فیصلہ آیا جس میں ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے متضاد فیصلہ دیا۔ جسٹس رانا شمیم نے سزا برقرار رکھی، جبکہ جسٹس سائی ڈنو میتلو نے بری کر دیا۔ جسٹس مقبول باقر ریفری جج مقرر کیے گئے، لیکن ان کا تقرر سپریم کورٹ میں ہو گیا۔ اس کے بعد جج عبدالرسول میمن ریفری جج ہوئے، انہوں نے سزا برقرار رکھی۔ ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، بالآخر سپریم کورٹ نے 3 سال کے بعد ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر بری کر دیا۔ ایک صحافی نے جب اسماء نواب سے سوال کیا کہ اس 20 سال کی قید کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتی ہیں تو اسماء نواب نے پرنم آنکھوں سے ایک جواب دیا، میں اس کی ذمہ دار پاکستان کے قانون، عدالتوں اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کو بھی ذمہ دار قرار دیتی ہوں۔ اسماء نواب نے معاشرے، حکومت اور میڈیا کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا،
کبھی پوچھا ہی نہیں گیا، جو باتیں بھی خبر میں شامل کی جاتی تھی، جن باتوں کا وجود نہیں، ان باتوں کو خبر بنا کر میڈیا اپنی ہیڈ لائن بناتا تھا، جس سے ان کا کیس بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ اسما اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہیں، اس کے بعد ملازمت کی خواہش مند ہیں، لیکن وہ ملازمت کیسی کریں گی؟ ایک ایسی ملازمت جس سے وہ ضرورت مند خواتین کے مقدمات میں مدد کر سکیں۔ جی ہاں، وہ ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تاکہ معاشرے کی کوئی دوسری خاتون ان جیسی زندگی نہ گزارے۔ اسما نواب خود پر لگنے والے تمام الزامات سے انکار کرتی رہیں۔ جیل میں 20 سال کے دوران اسما نواب نے ٹیچنگ اور کمپیوٹر کے علاوہ بیوٹیشین کی کورسز بھی کیے اور رہائی سے قبل تک منہ مشینی کا کام کرتی تھی۔ بقول ان کے، جن خواتین کی عدالت میں پیشی ہوتی یا جن کی ملاقات آتی تھی، ان کی فہرست ان کے حوالے کی جاتی اور وہ ان خواتین کو آگاہ کرتی تھی۔ اسما نواب کہتی ہیں کہ مزید پڑھائی کے حصول میں اسناد کی عدم دستیابی رکاوٹ بنی، جو موجود نہیں تھی، اور کوئی ایسا نہ تھا جو انہیں یہ دستاویزات لا کر دیتا۔ اسما نواب کے خاندان نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا اور کوئی بھی ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا۔ ویورز، یہ وہ تمام انکشافات تھے جو اسما نواب نے اپنے پہلے انٹرویو میں کیے۔ یہ انتہائی دکھی بات ہے کہ پاکستان کا قانون اور عدالت اسما کو بروقت انصاف دلانے میں مکمل طور پر ناکامیاب رہی۔ ویورز، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری نیو انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیں۔